بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، سداد گھرانے سے نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید زادے بھی ہیں، میری کچھ مدد فرمائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس شہزادے کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم کو بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی کہ نہیں؟ تو اس خادم نے بتایا، ابھی تک تو نہیں، جب آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ نے اس سید زادے کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی مدد ضرور فرمائے گا۔ 3 دن گزر گئے مگر کوئی نظر و نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ بس ان کے بارے میں باتیں ہی مشہور ہیں مگر میری یہاں کوئی مدد نہ ہو سکی۔ ایک دن اس سید زادے نے اجازت طلب کی اور واپس جانا چاہا۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان کو خالی ہاتھ گھر سے جانا پڑ رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دیے اور کہا، بھائی، اس غریب کے پاس آپ کو جوتے دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل دیا اور سوچنے لگا، ان بوسیدہ پرانے جوتوں کا کیا کروں؟ حضرت جی نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ دوسری طرف بھی سنیے، سلطان محمد تغلق کسی جنگ سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے۔ چونکہ امیر خسرو شاعر تھے اس لیے سلطان کے ساتھ تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا۔ سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ سکوں سے نوازا۔ ابھی لشکر واپسی کے سفر پر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھا اور کہنے لگا، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر خسرو، محبوب الہی تو یہاں سے بہت دور ہے، آپ کو ان کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑا اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے اس جگہ جا پہنچا جہاں ایک شخص اپنے بستر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، کیسے ہیں میرے پیر و مرشد؟ وہ سید زادہ بولا، ٹھیک ہے، مگر میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا مگر اور کچھ تو دیا نہیں۔ ہاں، اپنے پرانے بوسیدہ جوتے دے دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگا، کہاں ہے میرے مرشد کی نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھایا۔ امیر خسرو نے ان کو پکڑا، چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگا، کیا تو ان کو بیچے گا؟ وہ سید زادہ کہنے لگا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر بولا، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہے، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو، اگر چاہو تو دلی چلے آؤ، اتنی رقم ہی اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی 7 لاکھ چیتل اس کو دیے اور ساتھ میں تحریر بھی لکھ دی تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھ کر بڑھتے چلے آ رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ خسرو نے جواب دیا، سیدی، آپ کے نالین لایا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفسار کیا، کتنے میں خرید کر لائے ہو؟ جواب میں عرض کی، 7 لاکھ چیتل۔ محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بہت ارزاں لائے ہو۔ امیر بولے، جی سیدی، 7 لاکھ تو بہت معمولی رقم ہے، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر آپ کے نالین آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا۔ تو دوستو، یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء کی مقام معرفت، اسی لیے انہیں محبوب الہی کہا جاتا ہے۔